خداوند کا فضل اور اس کی سلامتی آپ سب کے ساتھ رہے. آئیے یسوع مسیح کے لیے زوردار تعلیم کریں. آج فادرس ڈے ہے. کتنے لوگوں کو پتا ہے فادرس ڈے ہے؟ سب کو پتا ہے، کیونکہ 3-4 دن سے اس کا شور جو ہے وہ، بلکہ 1 ویک سے اس کا شور جو ہے وہ ہو رہا ہے. فادرس ڈے، سب بولیے فادرس ڈے. کیا مطلب ہے فادرس ڈے کا؟ جی، ابوؤں کا دن، ڈیڈی کا دن، پاپا کا دن، ڈیڈ کا دن، بابا کا دن، باپ کا دن، ابو کا دن، تو باقی سارے دن امی. چلے ایک فادر ڈے ماننے کے لیے تیار ہوئے ہیں، اس کے لیے زوردار تالیاں. آج جو خاص پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ باپ کے تعلق سے اور پھر اولاد کے تعلق سے چند باتیں ہیں. اولاد کی فرمانبرداری اور باپ کی شفقت. اولاد کی کیا؟ فرمانبرداری اور باپ کی شفقت. اچھا جی، اولاد جو ہے اس کی کیا سمجھتے ہیں کہ کون اولاد؟ بچے، کون سے بچے ہیں؟ بس وہی بچہ ہے، اور ہم سارے بھی بچے ہیں، ٹھیک ہے، سب کبھی نہ کبھی بچے رہے ہیں. لیکن فیملی کے اندر جب بچوں کی بات ہو رہی ہے، ایک تو وہ بچے ہیں جو آپ کے سلب سے پیدا ہوئے، پھر آپ نے اڈاپٹ کیے، پھر آپ کے جو ریلیشنز میں آئے، ان-لاس، وہ بچے جو قانونی ہیں، کچھ جو ہے وہ آپ کے یعنی آپ کی اپنی اولاد ہے جو آپ کے سلب سے پیدا ہوئی ہے. کچھ بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں، بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ اڈاپٹ کرتے ہیں. پھر وہ بھی بچے ہیں جو بائی لا آپ کے بنتے ہیں. وہ کیسے بنتے ہیں؟ بائی لا کیسے بنتے ہیں بچے ہیں؟ جب آپ اپنے بیٹوں کی کیا کرتے ہیں؟ شادی کرتے ہیں، تو وہ جو بہو آپ لاتے ہیں وہ آپ کی کیا ہے؟ بیٹی. اور جب آپ بیٹی پہ آتے ہیں تو جو آپ کا کیا کہتے ہیں؟ سن ان لا، داماد، وہ آپ کا کیا ہے؟ بیٹا ہے. یہ بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس کو ذرا مانتے لوگ کم ہیں، لیکن یہ بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو کیسے ہم اپنے باپ کو خوش کر سکتے ہیں؟ اولاد کیسے اپنے باپ کو خوش کر سکتے ہیں؟ باپ کیسے اپنے بچوں کو خوش کر سکتا ہے؟ آج کے بچوں کے لیے باپ ایک منی مشین ہے، ایک روپوں کا ڈبہ ہے. آج کی اولاد کے لیے باپ کیا ہے؟ ایک منی مشین. ایک کیا ہے؟ پیسوں کا کیا ہے؟ ایک ڈبہ ہے. جب باپ گھر آتا ہے تو پیسے آتے ہیں، خوشی آتی ہے، برکت آتی ہے، شادمانی آتی ہے، فروٹ آتا ہے، ساتھ چیزیں آتی ہیں جب باپ گھر میں آتا ہے. تو جب ہمارے وقت تھے، ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو ہمارا جو تصور تھا باپ کا، باپ ایک بڑی ڈراؤنی جی شے ہے. اما بھی سارے دن ڈراندی رہتی سی، تہاڈا ابا آ گیا، تہاڈا ابا آنے والا. ایسے ہوتا تھا نا جو چھوٹے بچے تھے. آج کل کے بچے جب باپ آتا ہے تو زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. ہاں جی، زیادہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، زیادہ خوش ہوتے ہیں. ساڈا ابا آ گیا، ہم سانوں کو نہیں کچھ کہہ سکتے. ایسے ہی ہے جی.
کیا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے، بدل گیا ہے، چینج ہو گیا. ہمارے وقتوں میں ابا جب آتا تھا کسی کی آواز گھر میں نہیں نکلتی. اب جب ابا آتا تو شور پڑ جاتا ہے، ابا آ گیا، ڈیڈی آ گیا، ہمارا ڈیڈ آ گیا، تو کیا پڑ جاتا ہے، شور گھر میں پڑ جاتا ہے. تو وقت کیا ہو چکا ہے، بدل چکا ہے. اب باپ بھی جو ہے ایک شفقت کی علامت ہو چکا ہے. ہمارے کلچر میں پہلے باپ کا نام لے کر کیا کرتے تھے بچوں کو، وہ گھر صاف کر لو تو ڈبا نہ، ابا نہیں کوئی جیلر آنا تھا گھر صاف کر لو، ایسے ہوتا تھا. چیزیں آرگنائز کر لو، بچے نوالو، ابا آنا ہے. ابا نہیں کوئی ایڈمنسٹریٹر آنا ہے یا ڈکٹیٹر آنا ہے، اس طرح پہلے ہوتا تھا. لیکن آج کل بچے انتظار کرتے ہیں ہمارے ابا جو ہے وہ ڈیوٹی سے آنے والے. ٹھیک ہے، تو پہلے انتظار کرتے تھے ابا کب جانے والے ہیں، اب انتظار کرتے ہیں ابا کب آنے والے ہیں. تو وقت کیا ہے، بدل چکا ہے. سو ایز اے فادر ہمارا جو ایکسپیرئنس ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ ہم اس ایکسپیرئنس کو کہاں سے اڈاپٹ کرتے ہیں، خدا سے اڈاپٹ کرتے ہیں. آج صبح میں نے ایک کوٹیشن پڑھی اور میں لکھ کے لایا ہوں. تو کوٹیشن ایسے شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو. رب کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے. رب کے بعد یہ سہولت صرف کون دیتا ہے، باپ دیتا ہے. خطائیں دیکھ کر نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے. خطائیں دیکھ کر نہ رزق روکتا ہے اور نہ کیا محبت کرنا چھوڑتا ہے. یہ سہولت صرف کون دیتا ہے، باپ. اور کسی سے یہ سہولت نہیں ملتی. اور بھی رشتے ہیں بہت محبت کے، بہت محبت کرتے ہیں، لیکن جو شفقت، جو مہربانی باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. باپ کیا کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے؟ سب سے بڑی بات، وہ اپنے بچوں سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اور اسی محبت میں وہ سب کچھ کرتا ہے. اسی محبت میں وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے. باپ اپنی حیثیت سے اپنے بچوں کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے. اپنی حیثیت سے، اپنے سورسز سے زیادہ اپنے بچوں کو کیا کرنا چاہتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے، سہولت دینا چاہتا ہے. باپ کی زندگی پر اگر آپ غور کریں تو ایک لمبی قربانی اس کی لائف کے اندر نظر آتی ہے. ایک لمبی قربانی اس کی زندگی کے اندر نظر آتی ہے. بہت ساری نظمیں، بہت ساری چیزیں باپ کے بارے میں آج کل ہمیں منظر عام پر ملتی ہیں، لکھتے ہیں لوگوں نے لکھا بہت کچھ باپ کے بارے میں. اور یہ کس وجہ سے لکھا ہے؟ کیونکہ باپ ہمیشہ قربانی کی کیا ہے، ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے خاندان کے لیے. لانگ سیکریفائس. جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو باپ کیا کرتا ہے؟ جب تک وہ اس دنیا سے چلا نہیں جاتا وہ اپنے بچوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھتا ہے. کاندھوں پہ اٹھانے کا مطلب کہ وہ اپنی فیملی کے سارے بوجھ کو اٹھا کے کیا کرتا ہے، چلتا ہے مسلسل. ایک دن بھی بریک اس کی نہیں آتی. ایک دن بھی وہ اپنی ڈیوٹی سے، اپنے فرض سے وہ یعنی اس کو کرنا وہ نہیں بھولتا. وہ اپنے فرض کو ہر روز کیا کرتا ہے، ادا کرتا ہے. اس کے سورسز کم ہیں یا زیادہ ہیں، وہ اپنے بچوں کو بہترین پرووائڈ کرنا چاہتا ہے.
اپنے بچوں کے لیے بہترین وہ دینا چاہتا ہے. اس کی خواہش ہے کہ اس کے بچے کامیاب ہوں, سرفراز ہوں, وہ اپنی لائف میں آگے بڑھے, وہ ان کے فیوچر کے بارے میں کنسرن ہے, ان کو ٹرین کرتا ہے, ان کو تعلیم دیتا ہے, ان کے لیے سہولتیں مہیا کرتا ہے. اور یہ صرف کون کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے. جب باپ کا ذکر ہو رہا ہے تو ماں بھی اس کے ساتھ ہے. یہ نہیں آج باپ کا ذکر تو باپ کا ذکر ہو رہا ہے تو ماں یہ نہ سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. ماں بھی باپ کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہے, وہ دونوں مل کر کرتے ہیں. لیکن فیملی کے اندر جو باپ کی پوزیشن یا باپ کا رول ہے, he is the head of the family. وہ خاندان کا کیا ہے؟ سر, head. اس لیے وہ اس کی ساری ذمہ داری کیا ہے اس کی, کہ وہ کیا کرے؟ اپنی اولاد کی نگہداشت کرے, ان کی فکر کرے, ان کو سمجھائے, ان کو ٹرین کرے, ان کے ساتھ رہے, ان کی پشپناہی کرے, ان کے پیچھے رہے, ان کو بیک اپ کرتا رہے, ان کو انکریج کرتا رہے, تاکہ وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ سکے. باپ کیا کرتا ہے؟ لانگ سفرنگز کی لائف میں, لانگ سیکریفائسز کی لائف, بعض اوقات تو مشکلات کا بھی سامنا کرتا ہے. باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسٹر ہے, کرسمس ہے, کوئی تہوار ہے, بچوں کو کیا مل جائے؟ کیا مل جائے جی؟ نئے کپڑے مل جائیں, بہترین ان کو کھانا مل جائے. شاید سم ٹائم باپ عید پہ یا تہوار پہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں بناتا, لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا. وہ ایک لمبی سیکریفائسز, ایک لمبی قربانی ہے, ایک جدوجہد ہے, ایک ہارڈ ورک ہے اس کی لائف کے اندر جو وہ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے. اور کوئی اس کو مجبور نہیں کرتا یہ کرنے کے لیے, یہ اسے خدا کی طرف سے یہ ملا ہے. کوئی اسے مجبور نہیں کرتا یہ کرنے کے لیے, لیکن جب وہ باپ بنتا ہے تو یہ چیزیں اسے کس کی طرف سے ملتی ہیں؟ میں آج زبور 103 اور اس کی 13 آیت پڑھ رہا تھا. بہت سی بات کے بارے میں آیات آپ کو ملتی ہیں. زبور 103 کی 13 آیت. اس میں لکھا ہے, جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے, ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے. میں جب اس آیت کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا, میں سوچ رہا تھا آج یہاں پر ایک زمینی باپ کو, زبور نویس, زبور لکھنے والا, خدا کی حمد اور ستائش لکھنے والا اس بات کو لکھتا ہے اور اس کا ذکر خدا سے پہلے کر دیتا کہ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے, کمپیشن, ترس, رحم, مہربانی, جیسے باپ اپنے بیٹوں پر کرتا ہے, ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا. اس کا مطلب ہے باپ کے دل کے اندر اولاد کے لیے ترس موجود ہے. کیا موجود ہے؟ ترس, موجود ہے, رحم موجود ہے. وہ رحم کرتا ہے, وہ خطاؤں کو بخش دیتا ہے, وہ یاد بھی نہیں کرتا, وہ ہر روز ان کے لیے پرووائڈ کرتا ہے, ہر روز ان کے لیے محنت کرتا ہے, ہر روز ان کے لیے ہارڈ ورک کرتا ہے, ہر روز ان کے لیے وہ اپنی جان کو دکھ دیتا ہے
تاکہ اپنے بچوں کو کیا کرے؟ مہیا کر سکے۔ یاد رکھیے جب باپ اپنے بچوں کو مہیا نہیں کر پاتا، جتنا دکھی باپ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب اس کے پاس کوئی سورس نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک باپ کو سڑکوں پر مانگتے ہوئے دیکھا اپنی اولاد کے لیے۔ مجھے لگ رہا تھا وہ شخص مانگنے والا نہیں ہے، وہ شخص مانگنے والا نہیں ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے آگے کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ کر رہا ہے۔ میرے بچے کیا ہیں؟ بھوکے۔ میں نے ان کے لیے کیا لے کے جانی ہے؟ خوراک لے کے جانی ہے۔ مجھے ان کے لیے کیا لے کے جانی ہے؟ روٹی لے کے جانی ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا رہا ہے تاکہ اپنے بچوں کو کیا کر سکے؟ فیڈ کر سکے۔ وہ اپنی عزت کو تاج میں نہیں لا رہا۔ آپ سمجھیے جابس پر بہت دفعہ باپ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ سہتے ہیں، لوگوں کی باتیں سہتے ہیں، بعض اوقات حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، لیکن باپ کہتا ہے کہ اگر میں نے جاب چھوڑ دی شاید میرے بچے کیا رہ جائیں گے؟ بھوکے رہ جائیں گے۔ وہ اپنے حقوق کے لیے بھی بعض اوقات وہ آواز نہیں اٹھاتے کہ اگر یہ جاب بھی چلا گیا، یہ جاب بھی ختم ہو گیا تو میرے بچوں کو روٹی کون دے گا؟ باپ یہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ اس کو یہ کہاں سے ملا ہے؟ خدا سے ملا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیا کرنا ہے؟ پرووائڈ کرنا ہے۔ اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا کرے؟ سب کچھ مہیا کرے۔ باپ اس محبت میں جو خدا سے اس نے اڈاپٹ کی ہے اپنے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اس کی لائف کے اندر لمبی قربانی ہے، وہ فیملی کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، پھر وہ اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرتا ہے، محافظت کرتا ہے، وہ اولاد کی کورنگ ہے، وہ لوگوں سے اپنی اولاد کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بچانا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی اولاد کو کیا پہنچا دے؟ نقصان پہنچا دے۔ تو باپ کیا کرتا ہے؟ پروٹیکشن اپنے بچوں کی کیا کرتا ہے؟ پروٹیکشن کرتا ہے، اپنے بچوں کی کیا کرتا ہے؟ پناہ بن جاتا ہے، اپنے بچوں کی محافظت کرتا ہے، ان کی ترقی چاہتا ہے، پھر پرووائڈ کرتا ہے، پھر وہ کنسرنڈ ہے، اسے فکر ہے کہ آنے والے وقت میں میری اولاد جو ہے وہ کیا کرے؟ ترقی کرے، وہ اس زمانے کے مطابق چل سکے، وہ اس زمانے کے مطابق بڑھ سکے، وہ ترقی کر سکے، وہ اس کو جو بھی سہولتیں چاہیے باپ ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، باپ ان کو بیسٹ ایجوکیشن دینے کی کوشش کرتا ہے، اور باپ انہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ٹرینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے سکسیسفلی اس دنیا میں بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کام کرتا ہے؟ باپ کرتا ہے۔ کلام مقدس بھی یہ کہتا ہے بچوں کے لیے، یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی کیا کر؟ عزت کر۔ میں آج صبح سوچ رہا تھا، ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، یاد رکھیے عزت وہی کرتا ہے جس کے پاس عزت ہوتی ہے۔ عزت آپ وہی دوسروں کو دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، آپ وہ نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہی اپنے باپ کی قدر کرتا ہے جس کے پاس قدر ہوتی ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس عزت نہیں ہے وہ دوسروں کو عزت نہیں دے سکتا۔ جس کے پاس قدر کرنا نہیں ہے اس کے پاس نہیں موجود قدر، اس لیے وہ دوسروں کو قدر نہیں دے سکتا۔ اور یاد رکھیے یہاں بہت سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سی بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس عزت نہیں ہے، آپ اس سے خالی ہیں۔ اگر اپنے والدین کی آپ قدر نہیں کرتے تو
کے پاس یہ قدر نہیں ہے، آپ اس سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ بہت کچھ ہے، نالج ہے، پیسہ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن آپ کے پاس اگر ماں باپ کے لیے عزت نہیں تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے آپ کی کوئی عزت، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی عزت، کوئی ویلیو پھر نہیں ہے۔ باپ، ایک سٹوری آپ کو بائبل مقدس میں سے باپ کے بارے میں سناتا ہوں۔ بہت سی سٹوریز ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے یعقوب کا بچوں کے ساتھ ایک لمبا، بائبل کے اندر سب سے بڑا سپین جو ہے وہ یعقوب کا ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ اس کے 37 چیپٹر میں سے، پیدائش کے 37 چیپٹر میں سے یعقوب کا ایک لمبا سپین ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور یوسف کا بھی ذکر ہے اس میں۔ اگر آپ پیدائش 37 نکال سکیں، بائبل مقدس میں باپ کے ساتھ سب سے لمبا ٹینور جو مجھے لگتا ہے وہ یعقوب کا ہے، اب اس کے بیٹوں کے ساتھ۔ اور اس کے 37 چیپٹر میں ہمیں ملتا ہے اس کی 13 اور 14 آیت میں، تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکن میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے اسے کہا، میں تیار ہوں۔ تب اس نے کہا، تو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے، اور آ کر مجھے خبر دے۔ سو اس نے اسے حبرون کی وادی میں بھیجا اور وہ سکم میں۔ اگر آپ 37 کی سیکنڈ ورس کو پڑھیں تو دیکھا یعقوب کی نسل کا یہ حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچاتا تھا۔ یعنی یوسف جو تھا اس کے باپ کو پتا ہے اس کے بچے جو ہے کیا ہے، اچھے نہیں ہیں، خبریں بری خبریں اگر پہنچا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے بچے کچھ اچھا نہیں کر رہے، کچھ برا چل رہا، ان کے بہائنڈ کچھ چل رہا۔ لیکن باپ کیا کرتا ہے؟ یوسف کو بھیجتا ہے کہ جا ان کی خبر لے، مجھے بتا کہ وہ کس حال میں ہے، ان کا کیا حال ہے، کیا ان کے پاس کھانے پینے کے لیے ہے، کیا ان کے پاس چیزیں ہیں، کیا بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے، اس کے ان کے بزنس کا کیا حال ہے۔ تو یعقوب کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کی کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔ وہ یوسف کو ان کے پاس بھیجتا ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ اس کی اولاد میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ برے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے بھی بہت ساری باتیں ان کے بارے میں لکھی ہیں۔ بعض اوقات وہ بکریوں میں سے ایک آدھا ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، کیا کہتے تھے، یہ کون لے گیا ہے، یہ بھیڑیا لے گیا، کوئی شیر لے گیا، وہ کہا کہ اس طور سے بھی وہ کرتے ہیں۔ لیکن باپ کیا کرتا ہے؟ یوسف کو بھیجتا ہے کہ مجھے ان کی کیا دے، خبر دے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ آج کیا ہوتا ہے، بچے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو گھر میں کیا پڑ جاتا ہے، شور پھول کرو نہ کتے رہ گئے، ایسے ہوتا ہے نا، باپ کرتا ہے، باپ کی فکر ہے۔ مجھے پتا ہے میرے بیٹے جب جاتے ہیں تو میں تھوڑی دیر بعد فون کر دیتا ہوں، میں کدھر، میرے پاپا بھی آ رہے ہیں کدھر۔ تو یہ کس کی فکر ہے؟ یہ باپ کی فکر ہے، وہ اپنے بچوں کے بارے میں باخبر رہنا چاہتا ہے، وہ کس پوزیشن میں ہے، کس حال میں ہے، کون سے سرکمسٹینسز کو فیس کر رہے ہیں، باپ اس سے باخبر رہنا چاہتا ہے۔
تو میں جب اس کو دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا یعقوب اپنے بچوں کے لیے کس قدر فکر مند ہے۔ وہ کیا گئے ہیں، وہ اپنا کام پہ گئے ہیں، بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، لیکن وہ یوسف کو کیا کرتا ہے، بیچتا ہے کہ وہ ان کی کیا لائے، خبر لائے۔ ہمارا آسمانی باپ ہمارے بارے میں کتنا فکر مند ہے، فکر مند ہے۔ خدا ہمارے بارے میں فکر مند ہے، کتنے لوگوں کے بارے میں فکر مند ہے؟ ایس تو بہت فکر مند ہے جنہاں سی گلتی واسطے فکر مند ہے، اللہ واسطے سی ایس تو بڑے فکر سے بیٹھے ہیں، اے کدوں آئے گی۔ ایس تو زیادہ خدا ساڈی کی کردا ہے، خدا ساڈی کی کردا ہے۔ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یہ خدا کی کیا ہے، فکر۔ ایک خدا کی کیا ہے، فکر ہے۔ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کی فکر ہے کہ ہم میں سے کوئی ہلاک نہ ہو، ہم میں سے کوئی جہنم میں نہ چلا جائے، ہم میں سے کوئی ہمیشہ کی آگ میں نہ چلا جائے۔ یہ کس کی فکر ہے؟ یہ خدا باپ کی فکر ہے۔ وہ ہماری کیا کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اسی لیے وہ انسان بھی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ فکر کرتا ہے۔ خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے۔ کیوں ٹھہرا رہتا ہے تحمل کر کے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں وہ ایک دن میں کئی ہزار لوگ زمین بوس ہوں گے۔ جب انہوں نے کیا کی، نافرمانی کی، ایک دن میں ہزاروں لوگ کیا ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، زمین پھٹ گئی، انہیں نکل گئی۔ لیکن آج فضل کے دور میں خدا فکر کرتا ہے، خدا فکر میں رہتا ہے، خدا ہماری فکر کرتا ہے، وہ تحمل کر کے ہمارے بارے میں ٹھہرا رہتا ہے۔ کیوں ٹھہرا رہتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ٹھہرا رہتا ہے؟ کیوں انتظار کرتا ہے؟ کیوں تحمل کرتا ہے؟ واپس آ جائے تاکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، ہلاک نہ ہو جائیں، ہمیشہ کی موت میں نہ چلے جائیں۔ خدا ہمارے بارے میں تحمل کر کے ٹھہرا رہتا، ہمارے بارے میں تحمل کر کے ٹھہرا رہتا، ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو وہ یاد نہیں کرتا، وہ پشت میں ڈال دیتا ہے، وہ پیچھے ڈال دیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا، وہ ہمیں کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو پھر بچوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ بچوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ کس طرح ہم اپنے باپ کو خوش کر سکتے ہیں کہ آج کے دن کیک لا کے خوش کریں گے؟ ہاں جی، کیا 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 بیٹا باپ کو خوش کرتا نہیں ہوگا، ان کے کلام مننا دے، ہاللیلویا، کلام کو دل سے رکھنا ہے۔ اچھا جی، کیا یہ کیک کاٹ کے خوش کریں گے؟ آج کے دن سوٹ دے کے خوش کریں، میں نے دو میں لے دے، آج کے دن سوٹ دے کے خوش کریں گے؟ کیسے خوش کریں گے؟ طرح بن کے خوش کریں گے، فرمانبردار بن کے خوش کریں گے۔ فرمانبرداری کی دو ایگزامپلز بہت سی ہو سکتی ہیں۔ ایک آئزک کی دینا چاہتا ہوں، اسحاق کی، الحاق کی کہتے ہیں نا، آئزک، اسحاق، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا۔ اسحاق فرمانبرداری، کیسی فرمانبرداری؟ اسحاق جب پیدا ہوا تو ابراہیم کتنے سال کا تھا؟ جی کتنے سال کا تھا؟ almost 100 years, 99, almost 100 years. اور اسحاق جب 14-15 سال کا تھا، کتنے سال کا؟ 14-15 سال کا، تو اس کا باپ اس کو لے کر گیا۔ کیا کرنے کے لیے گئے؟ کیا کرنے کے لیے گئے؟ کیا کرنے کے لیے گئے؟ فرمانبرداری کی بات ہو رہی ہے، تابعداری کی بات ہو رہی ہے۔ آج کل ہم بچوں کو کہنا
یار لے بچے کے پاپا باہر بڑی دھوپ پہ لے ایک باری منگا لیا کرو اب بار بار تم دکانوں سے بھیج دو ایک دفعہ ہی منگوا لے سب کچھ تمہیں پتہ نہیں چلتا باہر کنی گرمی مینوں کنی گرمی لگتی ایسے ہوتا ہے نا کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں برا حال ہو رہا وہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن میں مسالے دے سکتا ہوں مجھے پتا ہے میں مسالے دے سکتا ہوں سارے ہی باقی کہ نہیں سارے تو دیکھیے اسحاق خدا ابا 115 سال دا مطلب ہے کہ نا گوانا ہے 14-15 سال دے بچے کی طاقت ہے یا 115 سال دے بندے ہاں جی 15 سال تو وہ موریا کے پہاڑ پر چلا گیا اور کہنا ابا جی آگ تے لکڑیاں تے کول میں تے برنا کتوں آئے گا کہنا خدا بھی مہیا کرے موریا کے پہاڑ قادم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اکیلا ہی ہم بہت دفعہ ہم بات کرتے ہیں ابراہیم کے ایمان کی بات کرتے ہیں ہم لیٹے ہوئے اسحاق کی بات نہیں اس کے ایمان کی بات نہیں کرتے قربان ہوا پہ لیٹے ہوئے اسحاق کی بات ہم کبھی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے ایمان کی بات ابراہیم سے ہم شروع کرتے ہیں اس کا بھی کیسا ایمان ہوگا جو ایمان کے ساتھ اس قربان گاہ کے اوپر لیٹ گیا اور اس کے باپ نے اس کو کیا کیا وہاں پر سوچتا تو ہوگا جب وہاں خدا نے تو وعدہ کیا کہ یہ اس سے تاروں کی مانت اور زمین کے ذروں ریت کے ذروں کی مانت اولاد ہوگی اور آج مجھے کیا کر رہا ہے میرا باپ قربان گاہ پہ لگا یہ فرمانبرداری ایسے ہی ہو جاتا ابراہیم کا خدا اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ایسے ہی آج بھی نام دنیا نہیں لیتی اگر ابراہیم اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہے تو اسحاق بھی فرمانبرداری میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو پیارے بھائیوں پیاری بیٹیوں یہ فرمانبرداری اس سے کام والی فرمانبرداری نہیں چلنی ماں باپ کی کبھی مان لیا کبھی نہ مانا یہ نہیں چلنا آپ چاہتے ہیں کہ آپ لائف کے اندر سکسیسفل ہوں تو آپ کے باپ نے جو کہا ہے آپ کی ماں نے جو کہا ہے وہ آپ کے لیے آخری حکم ہے وہ آپ کے لیے اب اسحاق کا اتنا لمبا چوڑا ذکر نہیں ہے لیکن دیکھیے اس کا یہ ایک ہی جو ذکر ہے یہ کتنا اعلیٰ کتنا زبردست ہے اور جب تک دنیا رہے گی اس کی اس قربانی کی بات ہوتی ہے عام آج کل کا بچہ ہوتا آج کل کا چھٹی موبائل ہی چھاڑ دے ماں پہ گیم ختم ہو رہا تو پھر پانی پلائیں گے آپ ابھی 2-3 منٹ رہتے ہیں پاپا 5 منٹ بعد جاتا ہوں کیا کچھ بندے رہ گئے مارنے والے پب جی ایسے ہوتا ہے نا ہوتا ہے ایسے نہیں کتنے بندے رہ گئے پاپا بس 2 منٹ رہ گئے میرا روم لگا دو یہ ہو جائے وہ ہو جائے لیکن دیکھیے وہ باپ کے کہنے پر قربان ہونے کے لیے تیار اگر کسی بیٹے کے پاس یہ والی فرمانبرداری ہے تو اس کے پاس پھر بڑی سرفرازی ہے کسی بیٹے کے پاس اگر ایسی فرمانبرداری ہے تو اس کے پاس پھر بڑی سرفرازی ہے خدا خود ہی نکالے گا خدا خود ہی سرفراز کرے گا خدا خود ہی اس کے میرے کلزوں کو چیر دے گا کیونکہ اس کے اندر کیا ہے تابعیت داری ایک اور شخص ہے جی یسوع مسیح
हालेलुया, क्या मिसाल है, क्या बात करें। हम उसके पैरोकार, हम उसके फॉलोअर्स हैं। वो हमारा आइडियल है, वो हमारा लव है। देखिए वो कैसा अपने बाप का फरमाबरदार, कैसा जबरदस्त फरमाबरदार। एक दफा उसने दरखास्त कर दी कि बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी होगी। और बाप भी क्या उसके बारे में कहता है जी, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश। आज कितने बाप ये कहेंगे कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश। कितने बापों ने अपने बेटों के बारे में ये, अपने बेटे के बारे में ये कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश। यीशु मसीह जिसके हम पीछे आते हैं, जिसके वसीला से हम नजात पाते हैं, जिसको हमने अपना मनजी और अपना बादशाह माना, वो क्या रहा है जान देने तक। आइजक भी जान देने तक, यीशु मसीह भी उसने दे दी जान। आइजक के लिए तो बर्रा उसके बस क्या कर दिया, मुहैया कर दिया, लेकिन हमारे लिए वही बर्रा बनकर आ गया और उसने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दे दी। कैसी फरमाबरदारी! खुदा ऐसी फरमाबरदारी को क्या करता है, ऐसी फरमाबरदारी के बाद सरफराजी के सिलसिले शुरू हो गए। आपके फ्यूचर को कोई रोक नहीं सकता। अच्छे फ्यूचर बुरा भी हो सकता है, अच्छे फ्यूचर को, तरक्की से भरे हुए फ्यूचर को, ताबनाक फ्यूचर को, उस फ्यूचर को जिस पर दुनिया रश करे। लेकिन इससे पहले कि आप उस फ्यूचर को पाएं, अपने माँ और बाप की क्या करें, फरमाबरदारी, उनके फरमानों को क्या करें, बचा लाएं, माने। आपके माँ और बाप आपकी वजह से कूदे ना, बल्कि वो क्या कहें, ये मेरा प्यारा बेटा, ये मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं क्या हूं। याद रखिए, माँ बाप बच्चियां बारे बड़ी छेती खुश हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, छेती खुश हो, सब कुछ भूल जाते हैं, पुराना जो किया सब कुछ डिलीट, खत्म, वो जल्दी खुश हो जाते हैं। जब आप ताबेदारी करेंगे, माँ बाप क्या हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। माँ बाप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। माँ बाप क्या हो जाएंगे, बच्चों अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हैं। कितने लोग, कितने जवान करना चाहते हैं माँ बाप को खुश। हाँ, मीब तो नहीं करना चाहता, बीब भी करना चाहता है। ये वैसे ही खुश करता है अपने माँ बाप। तो फरमाबरदारी कीजिए। क्या कीजिए, फरमाबरदारी। क्या कीजिए, क्या कीजिए। फरमाबरदारी की एग्जाम्पल क्या है हमारे लिए, क्या कौन सी एग्जाम्पल है, यीशु मसीह। वो ताबिया फरमान रखा, कलाम के अंदर लिखा है, उसने दुख सह कर ताबियादारी करना सीखी। दुख भी मिलेगा ताबियादारी फरमाबरदारी में, लेकिन फरमाबरदार बन जाएंगे फिर सब कुछ ही मिलता जाएगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे और फादर्स डे आपको मुबारक हो। और सवाल मेरा फिर वहीं पर है, आप अपने बाप को कैसे खुश कर सकते हैं, सोचिए, इस पर गौर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे।